بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ مدینہ شریف پہنچنے تک ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قربانی کا گوشت جمع کرتے تھے۔ اس سے ملتی جلتی اور بھی احادیث مبارکہ موجود ہیں کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کہ جو مکہ شریف میں حج کرتے، وہیں قربانی کرتے اور پھر قربانی کا گوشت زاد راہ بناتے، رستے میں اس کا استعمال کرتے، یہاں تک کہ مدینہ شریف پہنچنے تک اس گوشت کو تناول کرتے۔ جبکہ ایک اور حدیث مبارکہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت کھانے سے منع فرمایا، تو یہ حکم منسوخ ہے، کیونکہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت عنایت فرمائی کہ گوشت کھاؤ بھی، صدقہ بھی کرو، زاد راہ بھی بناؤ اور اسے ذخیرہ کر لو۔ یعنی قربانی کا گوشت جو ہے اگر آپ پہلے ہی دن سارے کا سارا تقسیم کر دیں غرباء، مساکین، یتیموں میں، خصوصاً غریب رشتہ داروں میں، تب بھی جائز ہے۔ اگر آپ اسے تھوڑا سا تقسیم کر لیں، تھوڑا سا رشتہ داروں میں بانٹ لیں اور کچھ خود کھانے کے لیے رکھ لیں، تب بھی جائز ہے۔ اور اگر آپ سارے کا سارا گوشت ذخیرہ کر کے اپنے استعمال کے لیے رکھ لیتے ہیں تو تب بھی جائز ہے۔ لیکن قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی کثیر مقامات اس بات کی تلقین کرتے ہیں کہ گوشت زیادہ سے زیادہ رشتہ داروں کے اندر، دوست و احباب کے اندر، اور پھر خصوصاً جو غریب رشتہ دار ہیں، غریب دوست و احباب ہیں، ان کو تقسیم کر دیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر سارا گوشت ذخیرہ کر لیا یا کہیں سفر کا ارادہ ہے تو اسے زاد راہ بنا لیا، تب بھی جائز ہے۔ بلکہ خود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب خود حج فرمایا اور پھر مدینہ شریف کی طرف واپسی ہوئی تو آپ نے بھی اس قربانی کے گوشت کو زاد راہ بنایا، یہاں تک کہ مدینہ شریف آنے تک آپ اس کا گوشت تناول فرماتے رہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے جو باتیں ہمیں معلوم پڑتی ہیں وہ یہی ہیں کہ سارے کا سارا گوشت اگر خود استعمال کر لیا جائے، ذخیرہ کر لیا جائے تو بھی جائز ہے۔ سارے کا سارا اگر تقسیم کر دیا جائے، صدقہ کر دیا جائے تو بھی جائز ہے، زاد راہ بنا لیا جائے تو بھی جائز ہے۔ ایک غور طلب بات اور وہ یہ کہ پہلے حکم ارشاد فرمایا گیا کہ 3 دن سے زیادہ اس گوشت کا استعمال نہیں کرنا، یعنی 3 دن کے اندر اندر اس کو تقسیم کر دینا ہے، اور 3 دن کے بعد کھانے سے منع فرما دیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر حکم ارشاد فرمایا گیا کہ نہیں، صدقہ بھی کرو، کھاؤ بھی، زاد راہ بھی بناؤ اور ذخیرہ بھی کرو۔ تو اس کو ناسخ منسوخ کہا جاتا ہے، یعنی 3 دن کے بعد گوشت قربانی کا نہ کھانا، یعنی 3 دن کے اندر اندر ہی اسے تقسیم کرنا اور استعمال کرنا، یہ حکم منسوخ ہو چکا، اور بعد والا حکم جو ہے وہ اب جاری و ساری ہے اور اسی حکم پر عمل کیا جائے گا۔
اسلام کا یہ حسن ہے کہ اس نے مسلمانوں کی تربیت کے لیے اور مسلمانوں کی آسانی کے لیے بہت سارے احکامات جو ہیں ان کو منسوخ کر کے بعد میں دوبارہ جاری کیا۔ لیکن اب جتنے بھی منسوخ عمل ہیں ان پر عمل نہیں کیا جائے گا اور انہی تمام تر اعمال کو اپنایا جائے گا جن کا حکم دے دیا گیا۔ بہت ساری مثالیں ہیں اس کی۔ سب سے بڑی مثال نماز کے اندر رفع یدین کی ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ رکوع میں آتے جاتے بھی رفع یدین کرتے ہیں، ہر رکعت کے شروع میں بھی رفع یدین کرتے ہیں، اور یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے کئی ایک صحابہ کرام کرتے رہے، لیکن پھر اس عمل کو منسوخ کر دیا گیا اور صرف تکبیر کے نماز کے شروع میں تکبیر اولیٰ کے وقت رفع یدین کو رکھا گیا۔ اس کے بعد رکوع کے آنے جانے میں، ہر رکعت کے شروع ہونے میں اور سجدے کے آنے جانے میں رفع یدین جو ہے اس کو منسوخ کر دیا گیا، اور اس پر شواہد بھی موجود ہیں، اس پر صحابہ کرام کے قرائن بھی موجود ہیں، اعمال بھی موجود ہیں جن سے یہ بات ہمیں معلوم پڑتی ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو رفع یدین کرتے دیکھا تو پھر اس سے منع فرما دیا کہ وہ حالت نماز میں بار بار ہاتھوں کو اٹھا رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع فرمایا۔ تو اس طرح اور بھی بہت سے اعمال ایسے ہیں جو پہلے کیے جاتے تھے لیکن پھر اس کے بعد ان اعمال کو منسوخ قرار دیا گیا، تو اب وہ عمل نہیں کیے جاتے۔ تو یہ بھی اسلام کا ایک حسن ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات، اور وہ یہ کہ زاد راہ، کہ جب آپ کسی سفر پہ نکلتے ہیں تو اپنے ساتھ آپ اپنا سارا خرچہ لے کر کے نکلتے ہیں۔ بعض لوگ زاد راہ ساتھ لے جانا اس کو مناسب نہیں سمجھتے، اور بعض نے تو اس کو توکل کے خلاف قرار دیا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سفر کے ارادے سے نکلتے تو زاد راہ ضرور اختیار فرمایا کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ کے جتنے بھی اہم پہلو ہیں، اللہ رب العزت ہمیں ان تمام کو سمجھنے کی، سمجھ کے پھر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سب سے اہم بات وہ یہ کہ قربانی اب چونکہ نزدیک ہے، چند ماہ باقی ہیں اس میں، تو قربانی کا گوشت زیادہ سے زیادہ غرباء میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ جو ہمارے رشتہ داروں میں غریب، مسکین، یتیم، نادار، مفلس لوگ ہیں، ان تک یہ گوشت پہنچایا جائے، اور ضرور بے ضرور پہنچایا جائے تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ اور اگر آپ کے گھر میں ضرورت زیادہ ہے اور آپ سارے کا سارا گوشت اپنے گھر کے استعمال کے لیے رکھ لیتے ہیں تو بھی اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔